अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 20 है और क्लास नंबर 19 में हरूफ कलकला के बारे में पढ़ा था और आज क्लास नंबर 20 में भी हरूफ कलकला के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हरूफ कलकला कि जो मुशद्दद हों उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इस सबक को पढ़ना है, लेकिन इस सबक से पहले इस सबक की दोहराई कर लेते हैं ताकि इस सबक की बुनियाद पर इस सबक को समझना आसान हो सके। यहाँ से पढ़ेगा हरूफ कलकला 5 हैं, 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे कौफ तो बा जीम दाल 6 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ेंगे जब हरूफ कलकला साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर कलकला खूब ज़ाहिर करके पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैं 3 मरतबा पढ़ूंगा और आप 6 मरतबा पढ़ेगा। अब 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 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से 3 मरतबा मैं और 6 मरतबा पढ़ेगा। इब 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 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से इसे 3 मरतबा मैं और 6 मरतबा पढ़ेगा। उब 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 6 मरतबा आप। कलकला खूब ज़ाहिर करके पढ़ने की अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो चुकी है। अब यहाँ से पढ़ेंगे जब हरूफ कलकला मुशद्दद हों, जब हरूफ कलकला मुशद्दद हों 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो उन्हें जमाओं के साथ अदा करेंगे, तो उन्हें जमाओं के साथ अदा करेंगे 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा जब हरूफ कलकला मुशद्दद हों तो उन्हें जमाओं के साथ अदा करेंगे। इसका मतलब ये है ये 5 हरूफ कलकला हैं, इनके ऊपर जब तशदीद आ जाए तो ये हरूफ कलकला मुशद्दद होंगे
اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ حروف کلکلہ کو جماؤ کے ساتھ ادا کس طرح کرتے ہیں، تو آئیے اب اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے با۔ با کو جب میں پڑھ چکوں گا تو آواز کو ختم کر دوں گا۔ اس بات پر آپ غور کیجیے گا، جیسے اب 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 4 مرتبہ ابھی پڑھے گا۔ اسی طرح یہ جو آپ نے پریکٹس کی، اس میں یہ ہے کہ جب با کو پڑھ لیا تو آواز کو ختم کر دیا، لیکن اب جو پریکٹس کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ جب با کو پڑھ چکیں گے تو آواز کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے۔ جیسے پہلے یہ پڑھا اب 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 یہ پڑھیں گے اب 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 اب۔ یہ جو میں نے پڑھا، اس میں با کو پڑھ کر آواز کو ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ با کو پڑھ کر آواز کو روکا جا رہا ہے۔ پھر سنیے گا اب 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 آپ اسے پڑھیے گا اسی طرح 6 مرتبہ۔ یہ جو آپ نے پریکٹس کی، اس میں یہ ہے کہ با کو پڑھنے کے بعد آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر با اور با کے اوپر زبر ہے۔ اب یہاں پر با زبر با کو اس طرح پڑھیں گے کہ آواز ذرا بھاری ہو، جیسے با با با۔ 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر جو پریکٹس کی کہ با کو پڑھنے کے بعد آواز کو ختم نہیں کیا، بلکہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، ایک یہ والی پریکٹس، اور یہاں پر جو با کو پڑھنے کی پریکٹس کی، اب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور اس طرح سے پڑھیں گے اب با اب با اب با۔ 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ جو آپ نے پریکٹس کی ابا ابا، یہ حرف کلکلہ کو جماؤں کے ساتھ ادا کرنے کی پریکٹس کی، اور یہ صرف سبق کی حد تک ہے کہ سبق کو سمجھنے کے لیے، سبق کو آسان کرنے کے لیے اس طرح میں نے بیان کیا۔ اور جب حرف کلکلہ کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے تو جو آپ نے پریکٹس کی بالکل وہی ہے، فرق صرف یہ رکھیں گے کہ با کو پڑھتے ہوئے با پر زور تھوڑا سا کم رکھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا ابا ابا ابا۔ تو اس طرح یہ حرف کلکلہ جماؤں کے ساتھ ادا ہو گیا۔ تو آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں سے پریکٹس کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ آپ کو خیال یہ آئے کہ با کو بار بار پڑھنے کی پریکٹس کیوں کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف اس ایک حرف کو، یعنی یہ جو با ہے، اس با کو اچھی طرح سے یاد کر لیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن پاک کے سبق پر جب پہنچیں گے تو وہاں پر کسی بھی حرف کلکلہ کو جماؤں کے ساتھ اگر پڑھنا ہو تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو حرف کلکلہ کو جماؤں کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ جب معلوم ہوگا تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہوگا۔ اب اسے 3 مرتبہ میں پڑھوں گا اور 6 مرتبہ آپ پڑھے گا، جیسے ابا ابا ابا۔ 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب اسے 3 مرتبہ میں اور 6 مرتبہ آپ ابا 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 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں سے اسے 3 مرتبہ میں 6 مرتبہ آپ ابا 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 6 مرتبہ آپ
یہ جو پریکٹس کی گئی یہ اس طرح سے پریکٹس کی گئی ہے کہ با کے اوپر جو تشدید اور زبر ہے ان دونوں کو پڑھا گیا، لیکن اگر آپ وقف کر کے پڑھیں تو وقف کی صورت میں با کے اوپر جو زبر ہے زبر کو نہیں پڑھیں گے، صرف تشدید کو پڑھیں گے۔ تو وقف میں اسے اس طرح پڑھیں گے جیسے اب اب اب۔ آپ سوچیں گے یہ شاید مشکل ہے، بالکل مشکل نہیں، آپ اس کو صرف سمجھ لیں کہ جب با کو پڑھیں گے، با کو پڑھنے کے بعد آواز کو ختم نہیں کریں گے بلکہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے۔ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکنے کے بعد جب آپ با کو پڑھیں گے تو یہ بالکل صحیح پڑھا جائے گا، جیسے اب اب اب۔ اسی طرح اگر آپ یہاں پر وقف کریں تو اسے پڑھیں گے اب اب اب۔ اسی طرح اگر اسے آپ وقف میں پڑھیں تو یہ پڑھا جائے گا اب اب اب۔ آج کی کلاس میں جو سبق پڑھا اس سبق کی بھرپور پریکٹس کر لیجیے گا تاکہ آج کی کلاس کا سبق بھی اچھی طرح یاد ہو سکے۔